تشبیہ کے لفظی معنی مشابہت دینا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا یا کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ علم بیان کی روح سے جب ایک یا ایک سے زائد مشترک خصوصیات، یعنی جو خصوصیات دونوں چیزوں میں پائی جائیں، پر کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا جبکہ خصوصیات دوسری شے میں زیادہ ہو، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں ملک احسان شیر کی طرح بہادر ہے۔ ملک احسان ایک شخص ہے اور وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو ملک احسان کو ہم نے کس سے تشبیہ دے دی؟ شیر سے۔ کس سے تشبیہ دے دی؟ شیر سے۔ اب ملک احسان کی ہم نے کون سی خصوصیت سامنے لانی ہے؟ بہادری والی۔ وہ بزدل تو نہیں ہے، بہادر ہے، اس لیے ہم نے اس کو شیر سے تشبیہ دی ہے۔ اگر وہ بزدل ہوتا تو ہم کسی بزدل چیز سے اس کی تشبیہ دیتے، کسی ایسی چیز سے تشبیہ دیتے جو بزدل ہو، جس کی بزدلی مسلمہ ہو، جس کو بزدل پوری دنیا مانتی ہو۔ اب شیر کو ساری دنیا بہادر مانتی ہے، تو ہم نے ملک احسان کی بہادری والی صرف سامنے لائی ہے، تو ملک احسان مشبہ ہے، یعنی ہم نے ملک احسان کو تشبیہ دی ہے، گرامر کی روح سے مشبہ ہوگا۔ شیر جس سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو ہم کہیں گے مشبہ بہ، جس کو تشبیہ دی جائے مشبہ، جس سے تشبیہ دی جائے مشبہ بہ۔ اب کیوں تشبیہ دی گئی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ شبہ کیا تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس کو تشبیہ دی؟ بھائی ہم نے اس کی بہادری کو سامنے لانا تھا، ہم نے اس کی بہادری کو سامنے لانا تھا، اس لیے ہم نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ یعنی وجہ سامنے لانا بہادری تھی، بہادری وجہ بنی کہ ہم نے ملک احسان کو شیر سے تشبیہ دی۔ اب حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح۔ اب ان دونوں میں جو بنیادی وصف تھا، خوبی تھی، وہ کیا تھی؟ میں نے ابھی بتائی ہے، بہادری۔ شیر بھی بہادر اور ملک احسان بھی بہادر۔ اب تشبیہ کے اوپر ہم جائیں کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ تشبیہ کے لفظی میں نے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا، یہ کہلائے گی تشبیہ۔ اور یاد رکھیں کہ مشبہ بہ ہمیشہ مشبہ سے افضل، برتر یعنی اعلیٰ ہوگا۔ اس کو میں ایسے کھولتا ہوں کہ ہم نے ملک احسان کو تشبیہ دی ہے نا، کس سے دی ہے؟ تو شیر ملک احسان سے ہر صورت اعلیٰ ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے۔ بہادری میں جس کو تشبیہ دی جائے جس دوسری چیز سے، تو دوسری چیز کا اوپر ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہے، جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کا کالا ہونا اس کی خوبی ہے، سفید ہونا بھی اس کی خوبی ہے۔ کسی چیز کا لائق ہونا یا نالائق ہونا بھی اس کی خوبی ہے۔ کسی چیز کا امیر ہونا، کسی شخص کا امیر ہونا اس کی خوبی ہے، تو کسی شخص کا غریب ہونا بھی تو اس کی خوبی ہے۔ کسی شخص کا اچھا ہونا خوبی ہے، تو کسی شخص کا برا ہونا بھی اس کی خوبی ہے۔ کسی شخص کا بہادر ہونا اس کی خوبی ہے، تو کسی شخص کا ڈرپوک ہونا بھی اس کی خوبی ہے۔ کسی شخص کا سخی ہونا اس کی خوبی ہے، تو کسی بھی شخص کا کنجوس ہونا بھی اس کی خوبی ہے۔ خوبی کا تعلق اس کی کوالٹی سے ہے، وصف سے ہے۔ وہ وصف اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ ملک احسان شیر کی طرح بہادر ہے،
اب اس فقرے میں ہم ملک احسان ایک بہادر شخص ہے اور ہم اسے شیر کی طرح قرار دے رہے ہیں، یعنی ملک احسان کی بہادری والی خوبی کو سامنے لا رہے ہیں، بہادری والی خوبی کو سامنے لا رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے کسی شخص کی کمزوری، اس کی بزدلی کو سامنے لانا ہو تو وہ بھی ہم اس کو بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں ثاقب گیدڑ کی طرح ڈرپوک ہے، ثاقب گیدڑ کی طرح ڈرپوک ہے۔ اب ثاقب ہو گیا مشبہ، ثاقب کیا ہو گیا؟ جس کو ہم نے تشبیہ دی وہ ثاقب ہے، وہ ہو گیا مشبہ۔ کس سے تشبیہ دی؟ گیدڑ سے۔ گیدڑ ہو گیا مشبہ بہ، گیدڑ کیا ہو گیا؟ مشبہ بہ۔ اچھا، کی طرح، کی طرح کیا ہو گیا؟ حرف تشبیہ، کی طرح کیا ہو گیا؟ حرف تشبیہ، کی طرح کیا ہو گیا؟ اب وجہ شبہ کیا ہے کہ ہم نے ثاقب کی کمزوری، اس کا ڈرپوک ہونا بتانا تھا۔ کیا بتانا تھا؟ ڈرپوک ہونا۔ یہ غرض تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ یہ ہوگی کہ ثاقب ڈرپوک ہے، یہ غرض ہے۔ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مشبہ، جس چیز کو، پہلی چیز کو، مثلا یہاں ثاقب ہے اور ملک احسان ہے تو یہ کیا ہوں گے؟ مشبہ، جن کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں۔ اب ملک احسان کو کس سے تشبیہ دی؟ شیر سے، تو شیر کیا ہوا؟ مشبہ بہ، مشبہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے حرف تشبیہ، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہوگا کی طرح، وہ کیا ہوگا؟ چوتھی چیز ہے وجہ شبہ۔ وجہ شبہ کیا وجہ ہے جی؟ کس لیے آپ مثالیں دے رہے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم اوپر والے جملے میں ملک احسان کی بہادری دکھانا چاہتے ہیں اور نیچے والے جملے میں ثاقب کے کمزور ہونے یا ڈرپوک ہونے کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اور 5ویں چیز ہے غرض تشبیہ۔ کیا ہے؟ کیا غرض ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ ہم ثاقب کے ڈرپوک ہونے والی صفت کو سامنے لا رہے ہیں اور اوپر والے جملے میں ہم ملک احسان کی بہادری والی صفت کو سامنے لا رہے ہیں۔ تو کتنے سے ہو گئے اس کے؟ 5۔ پہلی بات ہے تشبیہ کس کو کہیں گے؟ تشبیہ کہیں گے جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیں، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیں تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ اب تشبیہ کے حصے کتنے ہیں؟ تشبیہ کے حصے ہیں 5، ارکان 5 ہیں، اس کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک جملے میں تھا ملک احسان اور دوسرے جملے میں تھا ثاقب۔ دوسرا، پہلے جملے میں مشبہ بہ کیا تھا؟ شیر، اور دوسرے جملے میں مشبہ بہ کیا تھا؟ گیدڑ۔ تیسرا تھا حرف تشبیہ، اوپر والے میں بھی کی طرح ہے اور نیچے والے میں بھی کی طرح ہے۔ چوتھا ہے وجہ شبہ۔ وجہ شبہ یہ تھی اوپر والے میں ہم ملک احسان کی بہادری بتا رہے ہیں اور نیچے والے میں ہم ثاقب کی کمزوری، بزدلی بتا رہے ہیں۔ غرض تشبیہ کیا تھی؟ کیا غرض ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم ملک احسان کی بہادری اور ثاقب کی بزدلی کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی، لیکن اس میں ایک بات ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ مشبہ بہ ہمیشہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم ملک احسان جس کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی تو شیر کا ملک احسان سے ہر صورت بہادر ہونا ضروری ہے، مسلمہ ہونا چاہیے، سب مانتے ہوں کہ ٹھیک ہے ملک احسان بہادر ہے، لیکن جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ملک احسان سے بھی اوپر ہو، اعلیٰ ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے جب ثاقب کو گیدڑ کی طرح ڈرپوک کہا تو گیدڑ کا زیادہ ڈرپوک ہونا چاہیے ثاقب سے بھی۔ ثاقب کو تو تشبیہ دے رہے ہیں نا، لیکن گیدڑ کی بزدلی، اس کا ڈرپوک ہونا مسلمہ ہونا چاہیے، یعنی دنیا اس کو مانتی ہو،
دنیا اس کو لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ مشبہ بے جو ہمیشہ افضل ہوتا ہے مشبہ سے، وہاں وہ افضل نہیں ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یا اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجتے تھے. یہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا؟ مشبہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ مشبہ بے. جبکہ اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رتبے میں اعلیٰ تھے. یہ ایک جگہ ہے جس کے اوپر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہاں ایسا کیوں ہوا. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام.